बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 28 जुलाई है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। इस साल यानी 2022 में जो इसकी थीम है वो ये है आई कैन नॉट वेट। इस पर हम आगे चल के बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है। बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि अवामुन्नास को आगाही दी जाए कि बेसिकली ये मरज़ है क्या, अगर हो गया है तो इससे आपने किस तरह से फाइट करना है, कैसे ट्रीटमेंट करवानी है, और ये ना हो, ये हो ही ना, इसके लिए आपने क्या एहतियाती तदाबीर रखनी है अपनी ज़िंदगी में, इस पर हम बात करेंगे। अगर हम थोड़ी सी पाकिस्तान के हवाले से पर्टिकुलरली बात कर लें तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बीमारी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट में अगर आपके साथ शेयर करूँ तो वो हमें ये बताती है कि पाकिस्तान हेपेटाइटिस के हवाले से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पर यह बीमारी बहुत ज़्यादा है। पहले नंबर पे चाइना की बात की जाती है। 2 करोड़ के करीब अफराद ऐसे हैं जनाब पाकिस्तान में जो इस मरज़ का शिकार है, यानी कि अगर हम ये कहें कि हर 10 में से एक बंदा इस मरज़ का शिकार है तो ये गलत नहीं होगा। और हमें ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि 1.5 लाख से 1.25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो हर साल इस मरज़ की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। PTV के हवाले से अगर हम बात करें तो हमेशा हमारी काविश होती है कि हम आवाम को आगाही दें, आपको एजुकेट करें कि अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो इसका कोई ना कोई आपको फ़ायदा हो। आज की नशिस्त भी हमारी इसी हवाले से बहुत अहम होने वाली है। आपको हम मुकम्मल तौर पे इस हवाले से आगाह करेंगे कि आपने सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बीमारी है क्या और किस हद तक आपने मोहतात होना है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और अगर ये हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी बातें आज हम करेंगे। बहुत ही रेलेवेंट शख्सियत ने मुझे ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मुजफ्फर लतीफ़ गिल साहब। आप हेपेटोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रो एंट्रोनोलॉजिस्ट हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। वेल थैंक सो मच। कैसे सर, आप ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ सर। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही अहम है हेपेटाइटिस के हवाले से, तो मैं बिना वक्त ज़ाय किए आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी हेपेटाइटिस है क्या, इसकी काइंड्स क्या हैं, होता क्यों है ये? देखें, हेपेटाइटिस का मतलब है जिगर में सोजिश, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और जिगर इंसानी जिस्म में बड़ा वाइटल ऑर्गन है। बिल्कुल। जैसे गाड़ियों में ऑयल फिल्टर है, इस तरह इट्स ऑयल फिल्टर फॉर द बॉडी, ठीक है। तो आपने अपने इंट्रो में बड़ी तफसील से बात की है। तो ये हेपेटाइटिस 2 टाइप के हैं, एक छोटे दौरानिया का है, एक लंबे दौरानिया का है। छोटे दौरानिया के जो वायरस हैं ये सेल्फ लिमिटेड हैं, आपको इन्फेक्शन होता है, आप रिकवर कर जाते हैं। ये हेपेटाइटिस A और E है। इसको हम पीलिया या पीला यरकान कहते हैं। आज के दिन के हवाले से जो अहम बात है ना, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि इस जैसे आपने कहा है इसलिए आगाही का दिन है। ये प्रेडोमिनेंटली हेपेटाइटिस B और C की बात हो रही है। ठीक है। ये जिगर की सोजिश, पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ कि ये डिजीज़ बर्डन कितना है क्या। जैसे आपने कहा है कि 2 करोड़ पाकिस्तानी, हर 10वां शख्स। अब ये बड़ा परेशान कुन बात है। इट्स टोटली प्रिवेंटेबल डिजीज़, ठीक है। और इसका टॉल इतना है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि हर एक शख्स हर 30 सेकंड्स में दुनिया में हेपेटाइटिस B या C की वजह से अपनी ज़िंदगी खो रहा है। Every 30 seconds somebody is losing life because of hepatitis B and C. अच्छा, अब ये होता क्यों है, ठीक है। इसे एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, इट्स ए ब्लड बॉर्न डिजीज़, खून के ज़रिए इसका इंतकाल होता है B और C का। और उसमें बदकिस्मती से मेडिकल प्रोफेशन का भी इसमें किरदार है, ठीक है। वो कैसे? अनस्क्रीन्ड ब्लड प्रोडक्ट्स, अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। ये मेन सोर्स है। जैसे यूरोप US में IV ड्रग एडिक्शन है ना, लोग सिरिंजेस शेयर करते हैं। हमारे मुल्क में अनस्टरलाइज्ड इक्विपमेंट और अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स ये मेन है। उसके बाद छोटे जो कॉजेज़ में हैं
وہ ہے آپ یہ خواتین جو سیلانز میں جاتی ہیں، باربر شاپس، سیلانز، اس میں جو ایئر نوز پیئرسنگ، اس سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ دیکھیں ہم اس کو روکیں کیسے. ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے. اب ایک تو تشخیص کریں، پہلے روکیں، تشخیص اور پھر ٹریٹمنٹ کریں. اب دیکھیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ٹیسٹ کریں، پریگننٹ جو مائیں ہیں، حاملہ عورتیں، ان کے ٹیسٹ کریں، اسکول انٹری پہ کریں، کالج انٹری پہ کریں، امپلائمنٹ پہ کریں. ٹھیک ہے. کہ تاکہ آپ اس کو تشخیص کر لیں. ٹھیک ہے. پہلے تو ہونے نہ دیں کہ آپ یونیورسل پریکاشن کریں. اگر گاڈ فاربڈ وہاں سے ایک سٹیپ آپ آگے آ گئے تو پھر اس کو آپ ٹیسٹ کریں، ڈائگنوز کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس پر بھی آؤں گی، لیکن ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں یہ کیسز بہت زیادہ ہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل PMRC میں یہ سروے ہوا تھا بہت سال پہلے. میرا ماننا یہ ہے پنجاب کے جو رورل ڈسٹرکٹس ہیں نا، جیسے منڈی بہاؤالدین، پھالیا، گجرات، ان میں یہ اس لیے ہے کہ یہاں ایگریکلچرلسٹ فیملیز ہیں، تو باربرز جو ہے نا، جو پیپل ڈونٹ شیو دیم سیلوز، جو لوور سوشو اکنامک میں، گاؤں میں، تو ان کا ایک ہی باربر ہوتا ہے، اس نے ایک کی اسی انسٹرومنٹ سے دوسرے طرح ایک ہے. تو دس از ٹرو. لیکن انٹرسٹنگ پیراڈاکس یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں ہیپاٹائٹس B زیادہ ہے. اچھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو یہاں C ہے. تو اب یہ جو میں نے آپ کو 3-4 چیزیں بتائی ہیں پروپگیشن کے لیے کہ پھیلتا کیسے ہے، ٹیسٹنگ. اب دیکھیں ہم تو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے نا، میں آپ کو دنیا کی شماریات یا اسٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں. دنیا میں ہیپاٹائٹس B کے جو مریض ہیں وہ 325 ملین ہیں، 32 کروڑ ہیں. اچھا. 325 ملین. ٹھیک ہے. ان میں سے صرف 10% لوگوں کو پتا ہے کہ انہیں ہیپاٹائٹس B ہے. یہ پوری دنیا کی میں بات، ڈیولپڈ ویسٹرن سوسائٹیز، ڈیولپنگ کنٹریز میں لا کے، اور ان 10% جن کو پتہ چل جاتا ہے اس میں بھی کوئی 30% سے زیادہ لوگوں کا علاج نہیں ہوتا. یہ ورڈ پکچر ہے. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کوئی ایج بریکٹ بھی ہوتی ہے، میل فیمیل میں بھی ہے کہ مرد حضرات میں زیادہ ہوتا ہے یا خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، یا کوئی ایج بریکٹ بھی ہے کہ اس عمر کے لوگوں کو یہ اٹیک کرتی ہے بیماری؟ نہیں دیکھیں اس میں ایج بریکٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک. یہ کسی کو بھی، لیکن ینگر ایج گروپ میں اس لیے ہے جو فیمیلز ہیں وہ پریگنینسی، ڈیلیوری، تو اس میں انسٹرومنٹیشن ہوتی ہے. ینگ بچے جو ہیں ان میں بھی ہے. تو اس میں آپ کوئی ایج سیگریگیٹ نہیں کر سکتے کہ اٹس اے ڈیزیز آف سرٹن ایج گروپ. نو، اٹس اے ڈیزیز آف ولنریبل گروپس. ولنریبل کون ہیں؟ میڈیکل ہیلتھ پرووائڈر، یہ جو آپ کے فرنٹ لائن ورکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جیسے آپ نے پنجاب میں C کی بات کی ہے کہ پور ہائیجین پریکٹس ان باربرز. ٹھیک ہے. اس میں ایج بریکٹ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ینگ ایج میں یہ ہو جائے اور تشخیص نہ ہو تو آپ کی پروڈکٹیو لائف، آپ ٹو سوسائٹی، ٹو یور سیلف اینڈ دا فیملی، اس سے پہلے ہی آپ بیمار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ہیپیٹائٹس کی بات آتی ہے تو نام سن کے ہی جو لگتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ خطرناک ہوگا. کیا سارے ہیپیٹائٹس خطرناک ہوتے ہیں یا کچھ خاص کائنڈز ہیں جو بہت لیتھل ہوتی ہیں؟ نہیں دیکھیں ہیپاٹائٹس B اور C دونوں اگر ٹائملی ڈائگنوز ہو جائیں تو یہ خطرناک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہیپاٹائٹس C کا علاج 30 سال کی ایک ریولیوشن میں آیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہفتے میں 3 ٹیکے لگتے تھے، پھر 1 ٹیکہ. آج کل تو 3 ماہ کا علاج ہے گولی سے، اور کلوز ٹو 95-100% میں کہنا چاہوں گا. تو کوئی ڈینجرس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ٹیسٹنگ اینڈ ٹریٹنگ. B کا جو علاج ہے وہ بھی ایک گولی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہیپاٹائٹس C کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اٹس کیوریبل، اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. ہیپاٹائٹس B از مینیجیبل، کہ آپ نے اس کا علاج بڑے لمبے دورانیے کے لیے کرنا ہے. اچھا. تاکہ آپ اس سے، خطرناک اس وقت ہوتا ہے
जब जिगर को, ठीक है, जब जिगर पहले इन्फ्लेमेशन, सोजिश, फिर वो सुकड़ता है, ठीक है, सिरोसिस सिरोसिस जिसे कहते हैं। अब देखें सी हेपेटाइटिस तो अब आया है ना, बी या सी, तो उर्दू शायरी में बहुत पहले लोगों ने जिगर की बात की है, ठीक है ना। वो इससे रेलेवेंट ये कि नज़र न लग जाए उनके ज़ोर बाजू को, नज़र न लग जाए उनके ज़ोर बाजू को, न जाने लोग क्यों मेरा ज़ख्मी जिगर देखते हैं। तो ये ज़ख्मी जिगर, जब जिगर ज़ख्मी होता है ना, तो देन इट्स रियली ए प्रॉब्लम। और ज़ख्मी से मतलब सिरोसिस है। जब सुकड़ जाता है फिर पेट में पानी आता है, खून की उल्टी आती है, ठीक है, एडवांस स्टेज है फिर वो। और बदकिस्मती से बहुत सारे पेशेंट पाकिस्तान में हमारे पास जब आते हैं तो उस वक्त गेम हाथ से निकल चुकी होती है। इसे हम कहते हैं हॉर्सेस आर आउट ऑफ द बार्न्स, ठीक है, कि उसमें फिर आप मैनेज ही कर रहे होते हैं, पैलिएटिव केयर, और उसका हल जैसे मैंने अर्ज किया है ट्रांसप्लांट है, ठीक है, तो वो अवेलेबल नहीं है आम आदमी के लिए 1 लाख 1 करोड़ रुपए में। इसमें आज के दिन के हवाले से ना जो सेट बैक्स आए हैं ना, वो कोविड की वजह से है। इसीलिए इस साल की थीम ये आई कैन नॉट वेट। अब देखें कोविड की वजह से ना राइटली हम बहुत पीछे चले गए इन टर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस बी और सी, प्रायोरिटी राइटली चेंज हो गई। अब इवन एक WHO ने एक हमें टारगेट दिया था कि 2030 2030 में कि दुनिया हेपेटाइटिस बी और सी से फ्री हो। इस टारगेट को 2030 को मीट करने के दुनिया के जो फर्स्ट 45 कंट्रीज है ना, रिच कंट्रीज जिन्हें, उसमें सिर्फ 10 थे ऑन टारगेट कोविड से पहले। इवन माइटी यूनाइटेड स्टेट्स वाज नॉट इन द ग्रुप, ठीक है। बाकी सोच रहे थे कि शायद हम 2040 45 50 तक, ठीक है। कोविड ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया, तो कोविड के एक्सक्यूज में हमें ये हमारी मेडिकल प्रोफेशन की, हेल्थ गिवर्स की, हेल्थ इंडस्ट्री का लफ्ज़ मैं नहीं यूज़ करना चाहता, हेल्थ से जो रिलेटेड अदारे हैं उनको पब्लिक एजुकेशन करनी है। और ये जहाँ जहाँ उनके कोविड के बूथ या सेंटर्स हैं, उसके साथ हेपेटाइटिस बी और सी का भी देखें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं इलाज के लिए, डेंटिस्ट के पास, या जिन टूल्स का हमारे से ताल्लुक़ होता है जिससे लगा के हमें वो चेक करते हैं, उनका साफ़ होना कितना ज़रूरी है? और क्या ये एक मरीज़ का राइट है कि जब वो डॉक्टर के पास गया है तो वो पहले अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर ले कि जो टूल्स उसको डायरेक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी बॉडी के साथ, उसके दांतों के सिलसिले में या जिस भी सिलसिले में, वो साफ़ है? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन और ये बड़ा वैलिड है। ठीक, हमारी प्रैक्टिस में हम हर उस शख्स जिसका प्रोसीजर करते हैं उससे पहले उसका हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है बहुत सारे मेरे कॉलीग्स भी करते हैं, हम सबको ये अवेयरनेस हो कि प्रोसीजर से पहले स्टरलाइजेशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो। और ये जैसे मैंने कहा था कि बदकिस्मती से मेडिकल प्रोफेशन भी इसमें शामिल है प्रोपेगेशन में, ठीक है। तो ये मरीज़ का भी राइट है और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की भी जिम्मेदारी है कि स्टरलाइजेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करें। और हमारे जो पेशेंट हैं बहुत सारों को हम अपने जो प्रोसीजर स्वीट्स है उसका टूर करवाते हैं कि ये दिस इज़ हाउ वी स्टरलाइज। अब देखें मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, किसी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को या टाइप्स ऑफ, इन जनरल बात। डेंटिस्ट जो हैं वो भी दे स्ट्राइव देयर बेस्ट कि वो अपनी वो करें स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट जो होते हैं, तो ये यहीं से ही तो फैलता है ना। Exactly, ये ब्लड बॉर्न है ना, बिल्कुल, आपके अनस्टरलाइज इक्विपमेंट से, तो उनमें वो करना चाहिए। देखें पाकिस्तान की 70% जो पॉपुलेशन है ना वो छोटे शहरों देहातों में है, ठीक है। तो बदकिस्मती से हमारे पास वहाँ फूल प्रूफ अरेंजमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो हमें इस पे काम करना है, ठीक है। अब देखें हमें एक एज ए सोसाइटी, एज ए मुआशरा, एज ए कौम इस पे थोड़ा सा सोचना है कि एजुकेट करना कि हम मेंटली फिजिकली हेल्दी नेशन कैसे बन सकते। हेपेटाइटिस बी दुनिया भर में
جو نیو بارن ہیں نو مولود بچے صرف 42% کو حفاظتی ٹیکہ لگتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم اس میں بھی نیچے. ہاں پھر انفراسٹرکچر کی جو بات کی ہے نا, تو دیکھیں سب لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں جو افورڈنگ کلاس ہے اس کے اندر ایک ایجوکیشن, ایک سینسٹیوٹی ڈالنی. بالکل ٹھیک. ایک بندہ تو بالکل صحت مند ہے, کیا اس میں علامات ہوں گی کہ اس کو شک پڑ جائے یا اس کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود ہم؟ اس کی جیسے وائرل انفیکشن ہوتے ہیں نا ان جنرل, اس کی کوئی اسپیسیفک سمٹمز نہیں ہے. اچھا. یہی تو ایک ڈاؤن سائڈ ہے نا اس کی. اس میں یوزول جو سمٹمز ہیں نا, لیک آف انرجی, ٹائرڈنیس, کچھ لوگوں میں لاس آف ایپیٹائٹ, تھوڑا سا بخار. جو وائرل ہیپاٹائٹس بی ہے نا, جو ایکیوٹ ہو, جو بعض دفعہ, تو اس میں آپ کو شدید سمٹمز ہوتے ہیں, آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں, بخار ہوتا ہے, تو وہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. جب بھی آپ کو نان اسپیسیفک علامات ہونا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہو گیا ہے, ایک بندہ اس میں مبتلا ہو گیا ہے, تو وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنے کون سے ٹیسٹ کروائے, یا ڈاکٹر صاحب اسے خود ہی بتا دیں کہ یہ ٹیسٹ ہے, آپ جائے کس کے پاس, یہ بھی نہیں پتا ہوتا سر؟ دیکھیں وہ آج کل بڑی آگاہی ہے. سب پاکستان میں خاصی ٹرینڈ گیسٹرو ہیپاٹالوجسٹ, میدہ جگر کے ڈاکٹر کہا جاتا ہے. ایون جنرل فزیشنز میں خاصی اس میں نالج ہے. تو اس میں ٹیسٹ سمپل ہے. ایک اینٹی باڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہیپ سی اینٹی باڈی اور بی سرفیس. جب اگر آپ کے پازیٹیو آ جائیں تو اس کے بعد ایک دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں پی سی آر. اس سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندہ وائرس تو نہیں ہے. تو اس کا علاج آج کل ایک سٹینڈرڈ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہے, وہ میری یا آپ کا چوائس نہیں ہے کس کو. تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے قریبی جو اتھینٹک فزیشین ہیں ان میں مل لیں, تو موسٹ آف اس نو ہاؤ ٹو ٹریٹ ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی. کوئی ایشو نہیں. اور علاج کا دورانیہ کتنا ہے, ڈیوریشن؟ دیکھیں یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ 3 ماہ کا علاج ہے. اور بائی دا گریس آف گاڈ آلمائٹی لوگ 95 to 100% فری آف ڈیزیز کیور ہو جاتے ہیں. 100%. جو بی ہے اس کے لیے ایک گولی کھانی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو لمبے دورانیے کے لیے لیکن ایوریج ڈوریشن 5 سال ہے. اس کے پھر اور ہمیں کچھ چیزیں ذہن میں پیرامیٹرز رکھنے ہیں کہ کس کو بہت زیادہ لمبے دورانیے کا علاج دینا ہے, کس کو تھوڑے دورانیے کا علاج دینا ہے, لیکن یہ مینیجیبل ہے, اس میں کوئی. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب یہ علاج ہو رہا ہوتا ہے یا پتہ چل جائے کہ گھر کے کسی فرد کو ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے, تو اس کے عمومی طور پہ برتن الگ کر دیے جاتے ہیں, اس کی جو استعمال کی چیزیں ہیں اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. کیا ایسی احتیاط ضروری ہے؟ نہیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لوگوں کو برتن علیحدہ کرنا, ان کو تھوڑا سا ڈسٹنس پہ رکھنا, اسے ہم سٹگما کہتے ہیں. تو یہ پور نالج اور پور سائنس ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم ڈاکٹر حضرات روزانہ ان کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں سارا, تو اس سے کچھ نہیں ہے. جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے, چھوٹے دورانیے کا, جسے ہم پیلیا کہتے ہیں, وہ کھانے پینے سے منتقل ہوتا ہے. تو وہ 2-3 ہفتے کے لیے جو خاندان کا فرد متاثر ہوا ہے نا, اس کا باتھ روم اور کھانے پینے کے برتن علیحدہ کرنے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کھانے پینے میں کیا احتیاط برتنا چاہیے؟ سچ کوئی ریسٹرکشنز نہیں, ہر چیز کھا سکتے ہیں, سب مرچ مسالے کہتے ہیں. اچھا, ہر چیز کھا سکتے ہیں. ڈونٹ میک دیئر لائف میزریبل. اچھا, ہم تو فوراً ابلی ہوئی چیزوں پر آ جاتے ہیں, ساری زندگی کھائی بھی نہیں ہوتی اور مریض کو پھر ابال کے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ اور بیمار ہو رہا ہوتا ہے. نہیں, ایز سچ کوئی فوڈ ریسٹرکشنز نہیں ہے کسی بھی ہیپاٹائٹس, جب تک کہ اس کو سیروسس یا جگر کے سکڑنے کا عمل یا پیٹ میں پانی نہ ہو. اس میں پھر نمک اور بہت زیادہ وافر مقدار میں پانی دینا بند ہے. لیکن جو سمپل ارلی تشخیص کا ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے, اس میں کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس کے علاج کی بات کرتے ہیں, افورڈیبل ہے یہ علاج؟ ایبسولوٹلی. ہیپاٹائٹس سی کا جو علاج ہے وہ 35-40 ہزار کا ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. میکسیمم. اور جو بی کا علاج ہے وہ کوئی 4-5 ہزار مہینے کی گولی آتی ہے, تو وہ تھوڑا لمبے دور. دیکھیں اگر آپ یہ علاج نہیں کرتے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ آپ کے پیٹ میں پانی, خون کی الٹی, آپ میزریبل ہیں, آپ ہاسپٹل میں داخل ہوئے, ایوریج ہاسپٹل کا بل 1.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں نا اسٹچ اینڈ ٹائم سیوز نائن. ٹھیک ہے نا. تو ٹائم اگین, تو اس میں
یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس نوبت تک پہنچائیں نہ معاشرہ، نہ حکومت، نہ میڈیکل پروفیشن. پہلے اس کو روکیں خدا را مشنری زیل کے ساتھ. پریکاشنز، سٹرلائزڈ اکوپمنٹ، اسکرین بلڈ پروڈکٹس، یہ شیونگ بلیڈ، ریزرز، ان کو ریپیٹڈ یوز بند کریں. سرنجز، ٹھیک ہے نا. ایون میں نے بڑی ساری نیوز ہیں کہ سٹرلائز سرنجز نہیں تھیں، ایک کی یوز ہوئی دوسرے پہ ہوئی. اٹس ایکویولنٹ آف آئی وی ڈرگ ایڈکشن ان یورپ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہم کر رہے ہیں. سر ابھی آپ نے بات کی نا کہ خواتین جو سیلونز میں جاتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ فیشیل کروا رہی ہیں، وہی اسپونچے ہر ایک کے فیس پہ وہی لگ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو تھریڈ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بندے سے پورا دن وہی چل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ آپ کا فیلڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو نوز اور ایئر پیرسنگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بلڈ تو آتا ہے نا تھوڑا سا. تو آپ یہ چیک کریں کہ جو سٹرلائزڈ کا سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے. خالی گرم پانی سے دھو لینے سے، یا ایک دو جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک باکس سا رکھا ہوتا ہے، اس میں لائٹ آن ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا کرتے ہیں؟ تو دا جینٹلمین سیڈ ٹو می کہ جی یہ وچ اسی رکھ دینے ہیں 10-20 منٹ. تو دس از ہاؤ وی سٹرلائز. اب دیکھیں، اور یہ سیلان کیٹرنگ کون ہو، کہاں کس کراؤڈ کو کر رہے، اپر کلاس کو. تو یہ سب کو یہ جاننا ہے، سوچنا ہے کہ ہمیں یہ اس کو ہنگامی بنیادوں پہ ان اسپیکٹس کو دیکھ کے اس کو بند کریں. میڈیا لوگوں کی آگاہی میں اس مرض کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ میڈیا کا بہت کنٹریبیوشن ہے. یہ پچھلے 15-20 سالوں میں میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگوں نے میڈیا سے ہی کلابریٹ کر کے اس کو آگے تک لے کے گئے ہیں، بڑھایا. لیکن یہ کووڈ آ جانے سے پھر یہ پیچھے چلا گیا. تو میرا ایک ہی میسج اور سجیشن ہے کہ آپ اس کی پروپیگیشن کو روکیں. ٹھیک ہے، وہ کس طرح روکیں کہ آپ یونیورسل پریکاشن کریں. ایک تو غیر ضروری پروسیجر نہ کریں ڈاکٹر حضرات. ہاں بالکل درست. سٹرلائز اکوپمنٹ یوز کریں، اسکرین بلڈ پروڈکٹس کریں، ٹھیک ہے. سرنجز ری یوز نہ کریں. دوسرا جو ہے بائی برتھ ٹیسٹنگ، اسکول انٹری پہ، ہائی اسکول انٹری پہ، کالج انٹری پہ، امپلائمنٹ پہ. اور میڈیا باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پہ تھوڑا سا فوکس کم ہے آج کل. اور ڈاکٹر صاحب یہ ویکسینیشن اویلیبل ہے ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن؟ ہیپاٹائٹس جیسے میں نے عرض کیا بی کی، ہاں، اور یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ اس کے ویکسین کے ہوتے ہوئے لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی ہو جائے. جیسے میں نے کہا کہ سندھ میں ایک پاکٹ ہے، وہاں بی بہت زیادہ ہے. اسی طرح اے، ہیپاٹائٹس اے کا حفاظتی ٹیکہ ہے، تو وہ لگنے چاہیے. ٹھیک ہے. سی کا بدقسمتی سے ابھی ٹیکہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا میں اس پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہیپیٹائٹس ای کسی پریگننٹ خاتون کو ہو جائے تو وہ اس کے لیے لیتھل ہوتا ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں، ہیپاٹائٹس ای جو ہے نا، یہ اگر پریگننٹ وومن اور ایکسٹریم آف ایجز مین ایلڈرلی یا ینگ میں دیر از 25 to 30% مارٹیلٹی. اچھا، تو اس میں آپ دیکھیں ای کا بھی ٹیکہ آ گیا نا حفاظتی. ٹھیک ہے، اویلیبل ہے. ہاں جی، تو وہ سیف ہے لگوانا اگر پریگننسی میں؟ ایبسولوٹلی. اور وہ جو آنے والا بچہ ہے وہ تو اس سے متاثر نہیں ہوتا؟ نہیں، اگر تو ویسے پریگننٹ مدرز کو بفور پریگننسی اگر آئیڈیلی ہو، ہم سب کو ای کے حفاظتی ٹیکے، ولنریبل گروپس ہیں نا، پریگننٹ ویمن، ایلڈرلی انڈیویجول جن کو ہارٹ یا لنگ کنڈیشنز ہیں یا لیور، ان کو حفاظتی ٹیکہ لگنا چاہیے، اے کا بھی اور ای کا بھی. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا، اگر پریگننٹ مدر کو اگر ہو گیا ہے تو پھر ٹیکے کا کام نہیں ہے، بچاؤ پہلے کرے نا. تو اگر ہو گیا ہے تو اس میں بعض دفعہ بڑے ایڈورس آؤٹ کمز ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ہمارے لوگوں کو آگاہی دی.